میرے بھائیوں، آج میں آپ کو کسی عام انسان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. آج میں آپ کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام کے بارے میں بتاؤں گا. وہ نبی جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف یہ سوچ کے گزار دی، میری امت، وہ امت جو آج حرام کام میں مبتلا ہے، جو شراب پی رہی ہے، جو زنا عام کر چکی ہے، جو گناہوں کو عام کر چکی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے نا، تو جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے. تو جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس گئے اور پیغام لے کر آئے کہ امت کا ساتھ دو. سوچو، اگر اس وقت ہمارے نبی یہ سوال نہیں اٹھاتے تو شاید ہم اور آپ خنزیر یا بندر بن کے ٹہل رہے ہوتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا نا، تو جسم کمزور ہو چکا تھا، بخار بہت تیز تھا. پھر بھی اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی تکلیف کے بارے میں. سوچ تو رہے تھے، صرف اس امت کی فکر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام بہت بھاری تھا. الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. سوچو، اگر نماز سیکنڈری چیز ہوتی نا، تو ہمارے نبی اپنے آخری الفاظ میں نماز کا ذکر ہی نہیں کرتے. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور جب یہ کنیکشن اسٹرانگ رہتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس امت کو غلام نہیں بنا سکتی ہے. آج غزہ کے بچے ٹھنڈ، خوف، بھوک میں بھی، بامبنگ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ہم پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی نماز کو کنارے کر دیے، نماز کو سائڈ کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پیغام تھا کہ کمزوروں کا ساتھ دینا. یہ امت 70 سے زیادہ اسلامک کنٹریز، آئل، پاور، منی، پاپولیشن، آرمی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صرف خاموش ہے. اگر مسئلہ یہ نہیں کہ یہ امت کمزور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت بکھر چکی ہے. اگر ہمارے نبی آج ہمارے سامنے آ جائیں اور یہ سوال کریں کہ میری امت نے میرے آخری پیغام کا کیا کیا، تو غزہ کے ماں باپ اپنے شہید بچوں کے ساتھ جواب دے دیں گے، لیکن ہم اور آپ شاید صرف خاموش ہو کے نظر جھکا لیں گے. اور تیسرا پیغام یہ تھا ہمارے نبی کا کہ امانت اور اخلاق، کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ جو لیڈرشپ میں تقویٰ نہیں ہوتا تو قوت ہونے کے باوجود بھی امت ذلیل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے آخری پیغام کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اور اسی سے اپنی زندگی کو چلائیں. نماز قائم کریں، دعا کریں اور حرام کام میں مبتلا نہ ہوں.